حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس سے کہا لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کی جو ابتدا ہے نا وہ پاگل پن ہے، اور جو غصے کی انتہا ہے وہ پچھتاوا ہے۔ غصہ جو ہے نا وہ اس شیر کی طرح ہے جو آپ کے فیوچر کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر تو اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نا وہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ آج کے لیکچر میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ غصے کے نقصانات کیا ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ غصہ جو ہے نا وہ ہر شخص میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جس میں غصہ ہو ہی نہ، یعنی سرے سے جس میں غصہ ہے ہی نہیں ہے، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ ہاں میٹر یہ کرتا ہے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں اپنے غصے کا اظہار کرتا کیسے ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے یا رسپونڈ کرتا ہے۔ ان میں فرق سمجھتے ہیں ریئیکشن اور رسپونڈ کرنے میں؟ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کے پاس گلاس پڑا تھا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اٹھا کے اس کا سر پھوڑ دیا، یہ تھا ریئیکشن۔ اور جو رسپونڈ ہوتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں، پھر ایک بہترین جواب دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رسپونڈ۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ جو گھونٹ غصے کا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے نا، ایک دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت اور خوفناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ دانا شخص نے کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس نے کہا اچھا چلے اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دیں کوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں پہ غصہ نہیں کرتا اور مظلوم پہ ظلم نہیں کرتا، بروز قیامت اللہ پاک اسے اپنے غصے سے بچا لے گا، وہ بندہ اللہ کے غصے سے بچ جائے گا۔ یعنی آج کا کنٹرول کیا ہوا غصہ بروز قیامت ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ موجود تھے، تو جو خادم تھا نا وہ پیالے کے اندر شوربہ لے کے آیا، اس خادم کا نا پاؤں پھسلا اور وہ جو شوربہ تھا نا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو آپ نے نا اسے غصے سے گھوڑا، جب آپ نے غصے سے اسے دیکھا نا تو وہ کانپنے لگ گیا، ڈر گیا نا خوف سے۔ تو اچھا جب وہ کانپا نا اسی دوران نا اس کے ذہن میں قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ایسے ہے کہ اس نے کہا کہ غصے کو پی جانے والے ہیں، مومنین کے بارے میں بتایا نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ غصے کو پی جاتے ہیں وہ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس سے کہا لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا اللہ پاک جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں نا ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے بندے کو گرا دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اصل میں بہادر بندہ وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جسے غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے بروز قیامت اللہ پاک اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا اس میں بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنا غصہ روک لیا ہے تو اللہ پاک آپ سے اپنا عذاب روک لے گا۔ ایک صحابی نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ پیارے آقا کوئی نصیحت فرما دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا، فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا اس کے علاوہ بھی کوئی نصیحت فرما دیں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ پیارے آقا کوئی نصیحت فرما دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا نا تو میں سمجھ گیا کہ میری جتنی بھی برائی ہیں نا ان کی جو جڑ ہے وہ غصہ ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ نصیحت 3 دفعہ کی ہے لیکن یہی بار بار کہا کہ غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ غصے کے کتنے زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں نا انسان بے ادب ہو جاتا ہے،
اور جو بے ادب انسان ہے نا اس کا شرافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں غصے کی حالت میں ایسے ری ایکشن دیتے ہیں بندہ کہتا ہے یار اس کو ہو کیا گیا ہے, پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ادب ختم ہو جاتا ہے. کئی گھروں میں آپ دیکھ لو پڑھی لکھی اولاد ہوتی ہے لیکن اگر غصہ آ جائے تو ماں باپ کے ساتھ کیسے وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں, کیا ادب ختم ہو گیا؟ بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں آتی نا بندے کو, ادب ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کی جو ابتدا ہے نا وہ پاگل پن ہے, اور جو غصے کی انتہا ہے وہ پچھتاوا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسے ری ایکٹ کرتے ہیں پاگلوں کی طرح غصے کی حالت میں. اچھا انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر پچھتاوا. بتایا نا ابتدا جو ہے وہ پاگل پن ہے اور انتہا پچھتاوا ہے. اس وقت غصے میں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ, کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, کس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, نہیں. بعد میں جب غصہ اترے گا وہ پچھتاوا ہوگا پھر ہمیں. اور کہتے ہیں نا کہ غصے کی حالت میں انسان اس طرح ہوتا ہے جیسے شیطان کے ہاتھ میں گیند ہے, جیسے مرضی آپ کو گھمائے, جس طرح مرضی آپ کو استعمال کرے. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ کرنے والا شخص دین کا کام نہیں کر سکتا. دین کا کام کرنے کے لیے نا بڑا صبر چاہیے بندے کو. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کتنی مشکلات آپ نے برداشت کی دین کی تبلیغ کے اندر. طائف کا سفر آپ سب نے پڑھا ہوا ہے, طائف کا سفر پڑھا ہوا ہے نا سب نے, کتنا ظلم کیا تھا. کیا کس لیے گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, لیکن دیکھیں کتنا ظلم کیا. اچھا پھر آپ نے غصہ کیا, وہاں پہ فرشتے آئے تھے, آ کے کہا تھا کہ حکم دے پہاڑ ملا دیتے ہیں, چکنا چور کر دیں گے, لیکن آپ نے نہیں, غصہ نہیں کیا, وہاں پہ آپ نے معاف فرما دیا. تو جو غصہ کرنے والا بندہ ہے وہ دین کی جو ہے نا وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا وہ اس شیر کی طرح ہے جو آپ کے فیوچر کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے. یعنی جو بندہ غصہ کرنے والا ہے نا وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, وہ لیڈر نہیں بن سکتا, وہ بندہ اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیتا ہے. جس بھی فیلڈ میں جائیں گے نا کامیابی کے لیے آپ کو صبر چاہیے. غصہ کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ فارغ ہے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے نا وہ بندہ اس شخص سے زیادہ بہادر ہے جو بندہ ہاتھی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اب آپ خود سوچے کوئی بندہ ہاتھی کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ یہ ایک مثال بیان کی ہے نا, کسی میں جرت ہے ہاتھی کے ساتھ لڑے. اسے ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے کہ غصہ کنٹرول کرنا مشکل کتنا ہے. یعنی ہاتھی کے ساتھ جو بندہ لڑ رہا ہے اس سے زیادہ بندہ وہ بہادر ہے جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے. غصے کی حالت میں نا انسان عقل سے پیدل ہو جاتا ہے, عقل اس کی چلی جاتی ہے, اس کو خود نہیں سمجھ آتی میں کر کیا رہا ہوں. اچھا یہ تو تھے غصے کے نقصانات. اب کرنا کیا ہے, غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس طرف بھی آتے ہیں ہم. سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی, جب بھی غصہ آئے نا, میں نے بتایا ہر بندے کو آتا ہے غصہ, ہمیں بھی آتا ہے, مجھے آتا ہے, آپ سب کو آتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کو بھی غصہ آتا ہے, لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں نا. تو جب غصہ آئے نا سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے ایک بات باندھ لینی ہے, کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا, تھوڑی دیر کے لیے نا رک جانا ہے. بڑے کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں رک جانے والا اور غلطی کی حالت میں جھک جانے والا بندہ, یہ دو بندے کامیاب ہیں. غصہ آیا نا تھوڑی دیر رک جائیں, کوئی بات نہیں, غصے کی حالت میں رک جائیں گے, میں نے بتایا غصہ پی جائیں گے, غصے کو کنٹرول کر لیں گے, بروز قیامت آپ کے کام آئے گا. اور اگر آپ کی غلطی ہے تو جھک جائیں, آپ مان لیں کہ میری غلطی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, یہاں مر جاتے ہیں, یہاں کوئی بھائی کسی کو مار دے نا, اچھا ماری بھی آپ ہوئے گی, بات چکے کرنا ہے نظر نہیں آتا, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے وہ کہنا اتو ہی بھائی ہو, یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے, آپ دیکھ لیں. بائک بھی خود مارے گا پھر اس کے گلے پڑ دے گا کہ نہیں غلطی تیری ہے, کیونکہ اس کو پتا اگر میں نے غلطی مان لی تو چپیڑا میں بہنیا نے, تو مانتے ہی نہیں غلطی اپنی. ایک تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا, ریئیکٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا جو روحانی علاج ہے غصے کا, جو علماء بیان کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کے نا پانی پہ دم کر لو اور اس پانی کو پی لو. اسی طرح غصے سے بچنے کے لیے ایک اور وظیفہ, ایک حدیث پاک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے, اگر تو اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک, نہیں تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے. پانی زیادہ پینے سے بھی غصہ کم ہوتا ہے, واک کرنے سے غصہ کم ہوتا ہے. اسی طرح درود پاک کی کثرت سے جو ہے نا وہ بھی غصہ کم ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ کم ہوتا ہے. درود پاک والا وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے, جو بندہ ریگولر روٹین میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا اس کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے جب کالج لائف میں تھے نا, میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں, میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بڑا مارا ہوا ہے, غصہ بڑا آتا تھا, کچھ کرتے تھے نا بڑے میں نے کٹ لگائی ہوئی ہے. لیکن جب سے درود پاک کی کثرت شروع کی نا, آپ یقین مانے غصہ آتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں, میرے گھر والے کہتے ہیں, والدہ کہتی ہے کہ تجھے تو اتنا غصہ آتا تھا, اب تمہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے.
بعض کا لوگ اتنا کچھ کہہ رہے تھے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ فیلنگ ہی نہیں آتی غصے والی، اپنی ذات کے لیے نہیں آتی. ہاں بالکل غصہ نہ آنا یہ بغیرتی کی علامت ہے. ہاں دیکھیں نا، آپ کے سامنے کوئی آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر جائے اور آپ کہیں جی مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں جی، میں تو بڑا تحمل مزاجی والا بندہ ہوں، اس کو تو ایک رہتا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں آنا بھی چاہیے. اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اپنی ذات کے لیے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا نا کہ جب جنگ کی حالت میں جب آپ اس کافر کے اوپر اس کے سینے پہ سوار ہوئے، قتل کرنے لگے تھے اسے تھوک پھینک دیا آپ کے اوپر، آپ نے معاف کر دیا کیونکہ اپنی ذات پہ بڑی بات آ گئی نا. تو جب آپ کی اپنی ذات پہ آئے تب آپ نے معاف کر دینا ہے. لیکن جہاں پہ غصہ کرنا بنتا ہے وہاں پہ تو کرنا چاہیے نا، وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ معاف کر دو. اور ایک اور سب سے لاسٹ بات، یہ ایک آپ کو ٹپ ہی سمجھ لیں غصے یہ میرا مطلب کہ میں پریکٹیکلی طور پہ ایسا ہی کرتا ہوں. اگر مجھے کبھی غصہ ہے نا تو جو میں نے آپ کو اوپر حدیث پاک بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے بروز قیامت اللہ پاک اس سے اپنا عذاب روک لے گا. یہ حدیث آپ یاد کر لیا کریں. کوئی ہم میں سے ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ بروز قیامت اللہ کا عذاب اسے نہ رکے؟ کوئی ہے ایسا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو اگر غصہ آئے تو آپ نے فوراً یہ حدیث پاک ذہن میں لے آنی ہے کہ اگر میں اپنا غصہ روک لوں گا تو بروز قیامت میرا اللہ مجھ سے اپنا عذاب روک لے گا. ہماری کرتوت تو ایسے ہی ہے نا، ہم کون سے نیک لوگ ہیں؟ ہماری حرکتیں ایسے ہی ہیں کہ ہمیں ہر بات پہ عذاب ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے روکا ہوا ہے. تو اگر آج ہم اپنا غصہ روک لیں گے تو بروز قیامت بھی اللہ پاک ہم سے اپنا عذاب روک لے گا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.